بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو تفسیر قرآن کی ذیل میں چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے۔ ظاہر کی وضاحت کی کہ انسان اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے، اور جو ظاہر الفاظ جو عام لوگوں کی نگاہ میں اس لفظ کا ظاہر بنتا ہے وہ حجت ہے، اور اس کے ذریعے سے احتجاج کیا جا سکتا ہے کہ جس کی تفصیل بیان کی۔ دیکھیں، تفسیر کا مطلب جو اس کی ہم نے پہلے تعریف بیان کی اس سے ہٹ کر کہ خود قرآن کی جو تفسیر ہم کریں گے، یعنی خدا کی مراد کیا ہے، اس آیت سے خدا کی مراد کیا ہے، یہ تفسیر ہے۔ اب خدا کی مراد کیا ہے؟ اب ہمیں کیا معلوم کہ خدا کی مراد کیا ہے؟ تو جو قرآن، اور یہ ایک قانون بین الاقوامی اور انٹرنیشنل اور ہر متکلم اور مخاطب کے درمیان کا قانون ہے کہ جو لفظ لایا گیا ہے، جن الفاظ اور جن سینٹنس کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے ظاہری معنی کیا ہے، یہ اس کے ذریعے سے متکلم کی مراد پتہ چلے گی۔ اب اگر متکلم ایک جملہ، ایک سینٹنس کہتا ہے اور اس سینٹنس سے آیا اگر مراد متکلم ہم یہ کہیں کہ جو اس کا ظاہر ہے وہی مراد متکلم ہے، خب یہ تفسیر میں ہم خدا کی مراد کو پہچاننا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر حدیث میں یا قرآن میں اگر ایک جملہ آیا، اب ہم اس کا اگر ایک ہٹ کر معنی کریں، اس ہٹ کر معنی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف ظاہر۔ ہٹ کر معنی کریں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک حد تک گزشتہ گفتگو کا خلاصہ بھی اور کچھ ایڈیشنل پوائنٹ بھی۔ اب یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ظہور حجت ہے، ظاہر قرآن کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس کے لیے ہم نے گزشتہ گفتگو میں 4 یا 5 دلیلیں پیش کی کہ قرآن کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، لیکن کچھ پرابلم کریٹ ہوئی، کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہوئے کہ جن ڈاؤٹس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے اصلاً ہماری فہم اور ہماری سمجھ کے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے۔
وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں پہلے بیان کی اور مزید بیان کریں گے کہ قرآن کی فہم مخصوص ہے، روایات بیان کرتی ہے کہ قرآن کی فہم مخصوص ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ جب قرآن کی فہم مخصوص ہے یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی فقط قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، یہ روایات بیان کرتی ہے، تو پھر کیسے ہمارے لیے قرآن کا ظاہر حجت ہوگا؟ یہ ڈاؤٹ، ایک شک، شبہ۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ توجہ کریں، دقت کریں۔ ایک دفعہ جو قرآن یعنی خداوند متعال جو قرآن کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے، ایک دفعہ اس کی تمام اینگل سے کسی بات کو سمجھنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن۔ انشاءاللہ اس کی کچھ ایگزامپلز بعد میں آئے گی کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے۔ تو قرآن کی معرفت، حق معرفت، ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں ہے۔ ڈاؤٹ کیا ہوا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی فہم مخصوص ہے، قرآن فقط اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان روایتوں میں، جن روایتوں میں کہا گیا کہ قرآن کو سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی کما حق کہو شناخت اور معرفت اور سمجھ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تنزیل اور تعویل کی گفتگو کریں گے تو اس میں اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ ایک تو قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا باطن ہے۔ تو یہ ایک ظاہر اور باطن ہو گیا۔ اسی طرح قرآن میں بہت ساری چیزیں، آیات محکم ہیں، ان سب کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ ظاہر، باطن، تنزیل، تعویل، محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ۔ یہ موٹے موٹے چند الفاظ کہ انسان ظاہر کو بھی جانے، باطن کو بھی جانے، ناسخ کو بھی جانے، منسوخ کو بھی جانے، محکم کو بھی جانے، متشابہ کو بھی جانے، تنزیل کو بھی جانے، تعویل کو بھی جانے۔ تو یہ پورا پیکج، یہ پورا جامع، یہ فقط و فقط مخصوص ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، اور جیسا کہ خود قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کہ ثم اورثنا الکتاب الذین من عبادنا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کہ ہم نے اپنی کتاب اورثنا میراث دی ہے ہمارے مخصوص بندے کی مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ یہ سمجھ، اس وسیع پیمانے پر سمجھ اور فہم، یہ مخصوص ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ وہ دو روایت جو ابو حنیفہ اور ابن قتادہ میں امام نے کنڈیم کیا تھا تفسیر کرنے سے، وہ اس عنوان سے کنڈیم کیا تھا کہ وہ قرآن کو پوری جامعیت کے ساتھ، پوری وسعت کے ساتھ، پوری انلمیٹڈ وسعت کے ساتھ وہ سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ورنہ کیا مگر قل هو اللہ احد ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ قل هو اللہ احد
ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ممکن نہیں ہے یہ. اسی طرح سے بہت سارے آیات کی جو بالکل واضح ہے. بس یہ جو بیان کیا گیا روایتوں میں کہ قرآن کا مخاطب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جواب کیا ہے کہ ان روایتوں کی مراد یہ ہے کہ قرآن اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ظاہر باطن ناسخ منسوخ تنزیل تعویل عام خاص مطلق مقید محکم متشابہ ان سب کی انشاءاللہ ہم تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بس یہ سوال اور یہ جواب. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ قرآن کی تفسیر بالرائے سے نہیں آئی ہے، ممانعت آئی ہے. کہ پہلی یہ دوسری کلاس میں ہم نے وہ روایات پڑھی تھی. بس کس طریقے سے ہم ظاہر قرآن کو لے لیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن کو لینا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے مرچ مسالہ نکال ڈال کر اپنی طرف سے جو کہ وہ اپنی جیب سے کچھ مطلب نکالنے کے بعد آیت سے ایک نتیجہ نکالیں. یہ تفسیر بالرائے ہے. بالرائے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے جو مثالیں دی تھی کہ مثال کے طور پر اگر یہ آپ کو یعنی کوئی ایک متکلم ایک مخاطب سے یہ کہے کہ ہم شام 6 بجے فلاں مسجد میں پیر کے دن اس تاریخ کو سن 2019 کو ملاقات کریں گے. اب یہ ظاہر الفاظ ہیں. اب یہ ظاہر کو تفسیر بالرائے نہیں کہیں گے، بلکہ تفسیر بالرائے کس کو کہیں گے کہ جب وہ شخص وہاں نہیں پہنچا تو اب متکلم مخاطب سے کہے کہ تم نہیں پہنچے وہاں پر، جبکہ ہمارا قرار تھا کہ فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ ہم ملاقات کریں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو 2019 سے 2020 سمجھا تھا، جنوری سے میں جنوری کی تاریخ سے مراد میں فروری سمجھا تھا، پیر سے مراد میں منگل سمجھا تھا. اس کو کہتے ہیں جیب سے اپنی طرف سے ڈالنا. لفظ کے ظاہر میں یہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. تو متکلم کیا کہے گا مخاطب کو؟ متکلم کہے گا کہ یہ تم اپنی طرف سے کیوں مانا کر رہے ہو؟ یہ تم اپنی طرف سے مانا کر رہے ہو. نہ میرے لفظ کا ظاہر یہ ہے، نہ میں نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے یہ نتیجہ نکالے. بس تفسیر بالرائے یعنی ظاہری الفاظ سے ہٹ کر انسان کسی معنی کو اپنی جیب سے اپنی طرف سے مرچ مسالہ ڈال کر ظاہر کے برخلاف معنی کرے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. خوب یہ ایک مطلب تفسیر بالرائے کا. دوسرا مطلب تفسیر بالرائے کا کیا ہے؟ توجہ کریں. دوسرا مطلب تفسیر بالرائے کا یہ ہے کہ ہم قرآن، اب دیکھیں اب کچھ لمیٹیشنز آ رہی ہیں. ابھی ہم نے کیا ثابت کیا تھا کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے الاطلاق وداؤٹ اینی کنڈیشن. نہیں، قرآن کا ظاہر حجت ہے، لیکن ہم پہلے ائمہ کی روایات دیکھیں گے. مثال دوں میں آپ کو. مثال کے طور پر دقت کریں، قرآن کی آیت ہے احل اللہ البیع، خداوند متعال نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے. خرید اور فروخت، بائنگ اینڈ سیلنگ، یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ خدا نے جو کچھ کو حلال قرار دیا ہے. اب ہم
نے کہا کہ بھائی قرآن میں کہا ہے کہ احل اللہ البیع، خدا نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ اب ہم گئے، ایک بچہ راستے میں ملا، اس نے کہا کہ میں گاڑی بیچنا چاہتا ہوں۔ اب ہم نے کہا اتنے چھوٹا بچہ، اس کے ساتھ معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کھولا، قرآن میں لکھا تھا احل اللہ البیع، خدا نے بیع خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ اب ہم نے کہا کہ بیع، اس بچے سے خرید و فروخت، اس بچے سے گاڑی خریدنا بیع ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ گاڑی کو خرید و فروخت حلال ہے، بس اس بچے سے گاڑی خریدنا حلال ہے۔ یہ بغیر، اس کو کیا کہتے ہیں توجہ کریں، اس کو یہ کہ احل اللہ البیع وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے، اس کو کہتے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس کو کہتے ہیں کل مطلق، ہم پڑھتے ہیں نا آب مطلق اور آب مضاف، مطلق یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی کنڈیشن، یہ مطلق ہے۔ احل اللہ البیع وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے، تو ہم قرآن کے مطلق کو لے لیں اور اس کی لمیٹیشن اور اس کی قید اور قیود کو ہم روایات سے کو دیکھے بغیر قرآن کے مطلق کو لے لیں، یہ تفسیر بھی رائی ہے۔ دیکھیں پہلے والے معنی سے اس کا معنی ڈیفرنٹ ہو گیا۔ احل اللہ البیع، خوب ظاہری معنی کیا ہے اس کا؟ احل اللہ البیع، احل حلال، اللہ بیع یعنی خرید و فروخت کو اللہ حلال قرار دیتا ہے، اور اس کا ظاہری معنی پہ حمل کیا، اس کا ظاہری معنی لیا میں نے اپنی جیب سے کچھ نہیں ڈالا مرچ مسالہ۔ لیکن ہاں یہاں پہ مسٹیک کیا کی؟ مسٹیک یہ ہے کہ اس کی کنڈیشنز کو، آیا اس میں کوئی اور کنڈیشنز ہیں یا نہیں، اس میں روایتوں کے بغیر احل اللہ البیع کے مطلق کو لے لوں، یہ تفسیر بھی رائے ہے۔ اب یہاں پر مطلق کی بحث آئی ہے تو میں تھوڑا سا ان دو جملوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک ہوتا ہے مطلق، اس کے اگینسٹ میں ہوتا ہے مقید۔ انشاءاللہ میں جب خلاصہ بھیجوں گا تو اس کو لکھ کر بھیج دوں گا کہ مطلق اور مقید کس طرح لکھتے ہیں۔ ایک لفظ مطلق، ایک لفظ مقید، ایک لفظ عام، وہ عام کھانے والا نہیں، عین کے ساتھ، ایک لفظ عام اور ایک لفظ خاص۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن، خداوند متعال بیع کو حلال قرار دیتا ہے، یہ مطلق ہے، چاہے آپ بچے سے کریں، چاہے بڑے سے کریں، چاہے مجنون سے کریں، چاہے صاحب عقل سے کریں، عقل مند سے کریں، دیوانے سے کریں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ چاہے نعوذ باللہ من ذالک شراب کی خرید و فروخت کریں یا پانی کی خرید و فروخت کریں، حلال چیز کی خرید و فروخت کریں، احل اللہ البیع میں ہر چیز شامل ہے، لیکن اس کی جو قیودات ہیں، لمیٹیشنز ہیں، اس کی جو قید اور لمیٹیشنز ہیں، اس کو ہم روایتوں سے نکالیں گے۔ اگر ہم نے روایتوں سے نکالے بغیر اگر ہم نے قرآن کے ڈائریکٹ مطلق کے کلام کو لے لیا تو یہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گا۔ بس یہ کلام مطلق ہے۔ اب امام معصوم کی روایت میں اگر آیا کہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے تو اس جملے کو کہیں گے مقید، یعنی قید لگائی گئی ہے، خرید و فروخت میں ایک کنڈیشن آ گئی کہ وہ شراب کی نہیں ہونی چاہیے، نابالغ نہیں ہونا چاہیے، دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، سور کی خرید و فروخت نہ ہو، حلال چیز کی خرید و فروخت ہو، بس اس کو کہیں گے مقید، قید۔ بس یہ کہ مطلق، یہ کہ مقید۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے عام، اور ایک چونکہ روایتوں میں ائمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نحن نعلم العام والخاص، ہم عام اور خاص کو جانتے ہیں، ہم مطلق اور مقید کو جانتے ہیں، تم کس طریقے سے قرآن سے جو وہ فیصلہ کرو گے، قرآن سے حکم بیان کرو گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر بغیر ائمہ کی روایت کے بغیر ہم نے قرآن کے مطلق کو دیکھ لیا یا قرآن کے عام کو دیکھ لیا، عام کس کو کہتے ہیں؟ عین الف میم عام، عام کہتے ہیں، دقت کریں، مطلق کہتے ہیں وداؤٹ کنڈیشنز، عام کہتے ہیں عمومی
عمومی طور پر. جیسے مثال دوں, ابھی قرآن میں کوئی آیت تو فی الحال نہیں ہے, میں بھی فی الحال یعنی یہ اپنی طرف سے ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر اکرم العلماء, علماء جمع کا لفظ ہے, پلورل ہے, اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے. اکرم العلماء, اب عربی میں جب پلورل کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو وہ عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے, یعنی تمام علماء کا اکرام کرو, تکریم کرو, احترام کرو. یہ لفظ تمام کہاں سے نکالا آپ نے؟ العلماء سے. تو یہ کہلاتا ہے اکرم العلماء, یہ عمومیت رکھتا ہے, عمومیت رکھتا ہے افراد کے اعتبار سے, یعنی یہ بھی عالم, وہ بھی عالم, وہ بھی عالم, وہ بھی عالم, وہ بھی عالم, سیاہ رنگ والا بھی عالم, سیاہ سفید رنگ والا بھی عالم, شیخ بھی عالم, سید بھی عالم, پاکستانی بھی عالم, ہندوستانی بھی عالم, ایرانی عالم, کوئی کنڈیشن نہیں. اکرم العلماء یہ عموم. اب اگر کوئی ایگزیمپٹ, کوئی استثناء, کوئی ایکسیپشن اگر امام کی طرف سے آئی یا نہیں آئی, اگر ہم سارے کے سارے علماء کے اکرام کا فتویٰ دے دیں تو یہ کہلائے گا کہ بغیر خاص کے تخصیص دینے والا, خاص تخصیص ایگزیمپٹ کرنے والا, اس کے بغیر ہم نے اگر عام پہ عمل کر لیا تو یہ تفسیر بھی رائے ہوگی. لہٰذا اگر عام پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں پہلے 55-60 ہزار روایات جو فقہ میں آئی ہے اس میں ہم دیکھیں کہ کسی قسم کی کوئی تخصیص تو نہیں آئی ہے, اس عمومیت کے اندر کوئی دائرہ تنگ تو نہیں کیا ہے. مثلا امام علیہ السلام نے مثلا کوئی ایک اور حدیث آ جائے کہ جس میں ایک آ جائے کہ لا تکرم الفساق من العلماء, کہ جو فاسق اور فاجر علماء ہیں ان کا اکرام نہ کرو. بس وہ علماء عام تھا, یہ لا تکرم الفساق یہ خاص ہو جائے گا, ایگزیمپٹ ہو گیا. توجہ کیا آپ نے؟ جیسے خود قرآن میں کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا, ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, جب تم نماز کے لیے قائم ہو تو اپنے ہاتھوں کو فاغسلوا وجوہکم, چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو. یہ عمومیت رکھتا ہے, سب کے لیے ہے. لیکن قرآن میں ہی اس کی ایگزمپشن آ گئی کہ وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر تم پانی نہیں پاتے تو فَتَيَمَّمُوا, تو تم تیمم کرو. تو وہ عام ہو جائے گا, یہ خاص ہو جائے گا. بس نتیجہ کیا نکلا؟ تفسیر بھی رائے کی دو جواب دی ہم نے. پہلا جواب یہ کہ تفسیر بھی رائے, ظاہر پر عمل کرنے کو تفسیر بھی رائے نہیں کہتے ہیں. دوسرا جواب یہ کہ ظاہر پہ عمل کرنے پہ اس وقت تفسیر بھی رائے کہا جائے گا کہ جب تک ہم ائمہ علیہ السلام کے عام اور خاص, یعنی جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے اس کی طرف ہم مراجعہ نہ کریں, اس کو ہم نہ دیکھیں, اس کے دیکھے بغیر ہم قرآن کے عام اور مطلق پہ عمل کر لیں, تو یہ تفسیر بھی رائے ہے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہاں پر آپ نے ایک اور قید کا اضافہ کر دیا کہ ظاہر قرآن, توجہ کریں, جملہ ایڈیشن, ایک جملہ ایڈ کریں کیا, کہ ظاہر قرآن حجت ہے بعد از مراجع الی روایات اہل بیت, یعنی روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں دیکھنے کے بعد, روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں فحص اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی ایگزمپشن نہیں ملا تو اب احل اللہ البیع, اب احل اللہ البیع پہ روکنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے کوئی مانع و رکاوٹ موجود نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ہو بس یہ جو شبہ تھا کہ تفسیر بھی رائے ظاہر پر عمل کرنے کے لیے جو کہ وہ ہے, تو جواب دیا کہ نہیں, ظاہر پہ عمل کرنا تفسیر بھی رائے نہیں ہے. اب تیسرا ڈاؤٹ کیا ہے؟ تیسرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ بھائی قرآن کے جو سبجیکٹ ہے, قرآن کے جو مضامین ہیں وہ انتہائی گہرے ہیں, مطالب غامضہ ہے. غامضہ, غمز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گہرے, ایک عمیق سمندر میں سب جواہرات کو نکالے. اب قرآن کے مطالب غامضہ رکھتے ہیں. وہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان, مثال کے طور پر
ایک لفظ اس کے بہت ہی گہرے معنی ہو، گہرے معنی جو ظاہر کلام سے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر کس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں، توجہ کریں، جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن میں درست ہے کہ علم ما کان اور علم ما یکون ہے۔ علم ما کان اور علم ما یکون کا مطلب کیا ہے؟ اب تھوڑی بہت تو عربی آپ لوگ کو ساتھ ساتھ سکھانی پڑے گی، صحیح نا؟ ما کان و ما یکون، میم الف ما وہ چیز، کانا پاسٹ ہے، یعنی وہ چیز جو گزر چکی ہے، وہ علم ما یکون وہ چیز کہ جو یکون فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر، ما یکون یعنی جو ابھی اور آنے والی ہیں۔ قرآن مجید میں ما کانا کا بھی علم ہے اور ما یکونوں کا بھی علم ہے۔ جب ما کانا اور ما یکونوں کا علم ہے اس کے اندر، درست ہے کہ قرآن ما کان اور ما یکونوں کا علم رکھتا ہے، تبیاناً لکل شیء ہے قرآن، قرآن تبیاناً لکل شیء ہے۔ تو پھر کس طرح ہم قرآن کو سمجھیں گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ صحیح ہے کہ قرآن میں علم ما کان اور علم ما یکون یعنی سارا کا سارا موجود ہے، تبیاناً لکل شیء موجود ہے، سارا کا سارا موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ، اچھا سارا کا سارا ہے یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی معرفت صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اس کے باوجود کانٹراڈکشن نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ظاہر کو سمجھ لیں۔ صحیح ہے کہ قرآن کے اندر ڈیپتھ ہے، قرآن کے اندر گہرے مطالب ہیں کہ جس کو سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، صحیح۔ جیسے مثال دوں، چلیں اب تھوڑا سا جو کہ وہ مثال دوں میں کہ مثال کے طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ اب اس کا ظاہری معنی کہ رمضان المبارک کی ایک تاریخ میں، جس تاریخ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ اس کا ظاہر ہے، انا انزلناہ ہم نے نازل کیا قرآن کو فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ اس کا ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیکن روایات آ کر کہتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ روایات آ کر کہتی ہے کہ لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اس کا باطن ہے۔ یہ اگر عقلائے عالم اہل بیت کو چھوڑ کر اگر سب کے سب جمع ہو جائیں اور قرآن میں تدبر کرنا شروع کریں تو کوئی بھی لیلۃ القدر سے فاطمہ الزہرا کو نہیں نکال سکتا، کیسے سمجھے گا؟ اب یہ تو ایک مثال ہے، اس کے علاوہ گہرے اور مسائل ہیں کہ جس کو سمجھانے والی ذات فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دقت کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا ظاہر ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ یعنی ہم یہ کہیں کہ بھائی سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اگر ایک مولانا ایک عالم مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ حدیث پڑھ لی کہ لیلۃ القدر جو کہ فاطمۃ الزہرا ہے، اگر کوئی عالم مثال کے طور پر شب قدر میں اگر ممبر پہ بیٹھ کر اگر سورہ قدر کی اگر تفسیر بیان کرتا ہے یا ترجمہ کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر یعنی یہی قدر کی شب جس میں قرآن نازل ہوا وہ کیا ہے؟ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذنہ، کہ جس میں ملائکہ، جس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر، فجر تک۔ اب آپ کہتے کہ نہیں، لیلۃ القدر سے مراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، نہیں، وہ باطن ہے،
لیکن اس باطن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ظاہر سے ہم ہاتھ اٹھا لیں گے، یہ ظاہر ختم ہو گیا، نہیں، ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے، ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے. انشاءاللہ جب تنزیل اور تعویل کی ہم بات کریں گے تو اس وقت جو وہ ہم بیان کریں گے، لیکن ظاہر اپنی جگہ پر موجود ہے. بس اس کے گہرے، قرآن مجید میں گہرے اور انتہائی اس کی ڈیپتھ میں، اس کے باطن میں مطالب کا ہونا اور بہت ساری چیزوں کا ہونا، یہ ہمارے لیے ظاہر پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ہم 5 دلیلیں دے چکے ہیں پچھلے درس میں. امام کہتے ہیں، امام سے جب پوچھا کہ آپ یہ میں کہاں سے سمجھوں، تو امام کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، قرآن سے سمجھو. روایت کہتی ہے کہ کوئی ایسی شرط مت لگانا جو قرآن کے خلاف ہو، اور اگر قرآن میں حجت ہی نہ ہو تو وہ دلیلیں جو میں نے گزشتہ اس میں ہم نے بیان کی، جو علماء نے بیان کی، جس کو ہم نے نقل کیا، بس اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحیح ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا باطن جو کہ وہ بنت رسول سلام اللہ علیہ ہے، لیکن یہ کانٹراڈکٹ اور مانع اور رکاوٹ نہیں بنے گا کہ ہم اس کے ظاہر پر عمل کر سکیں. لیکن بعد الفاظ اچھا یہاں پر یہ جملہ میں اپنا پہلے مکمل کر دوں. بعد الفاظ سے انل کرائیں، یعنی پہلے ساری جستجو کر لیں کہ روایت میں کوئی اس ظاہر کے برخلاف تو مانا نہیں کیا ہے، جیسے میں نے احل اللہ البیع کی مثال دی. اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں میں، پھر ہم چوتھے ڈاؤٹ کی طرف جائیں گے. توجہ کریں، خوب غور کیجئے گا. ہم نے ایک دوسری تقریر میں، ظاہراً جو ہمیں یاد آ رہا ہے، دوسرے لیکچر میں، دوسرے درس میں ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا. توجہ کریں، ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا. کیا نقطہ بیان کیا تھا؟ کہ قرآن میں مختلف ٹاپکس ہیں، پوری ایک لسٹ آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. توحید، رسالت، عدل، امامت، قیامت، جنت، جہنم، اخلاق، عقائد، توکل، صبر، شکر، فقہ، احکام، امام زمانہ کی رجعت، کا استفادہ ہوتا ہے، ظہور کا استفادہ ہوتا ہے. یہ چند مثالیں جلدی جو ذہن میں آئی، یہ چند مثال آپ کے سامنے پیش کی. توجہ کریں، ہم اگر اس کو کیٹیگرائز ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بہت ہی سمپل اس میں اگر کیٹیگرائز کریں تو کچھ توحید اور اصول دین سے متعلق آیات ہیں، کچھ جنت، جہنم، زمین کی خلقت، آسمان کی خلقت، حضرت آدم کی خلقت، یہ چیزیں ہیں. بہت سارے انبیاء کے قصے ہیں، بہت ساری اخلاقی گفتگو ہے، بہت سارے اخلاق اور اعتقاد کے درمیان کی گفتگو، صبر و شکر وغیرہ. اب یہ اخلاق سے بھی اس کا تعلق ہے، اعتقادات سے بھی اس کا تعلق ہے کہ وہ اس کی بحث اپنے مقام پر. توکل، شکر، صبر. اب یہ، اور لاسٹ میں ہم اس کو لے کر آتے ہیں احکام فقہ، احکام شریعت. یہ آپ کی خدمت میں چند کیٹیگریز بیان کی. خوب ظاہر ہے احکام فقہ ہمارے پریکٹیکل عمل سے تعلق ہے، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، یہ ہمارے عمل سے تعلق ہے. باقی جو اخلاقیات ہے، اچھا باقی آسمانی اخبار ہیں، خبریں ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، زمین کی خلقت، حضرت آدم کی خلقت، حضرت آدم کو سجدہ کرنا. اگرچہ اس میں بھی کچھ ایسے نکات ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات سے ممکن ہے تعلق رکھیں، ہماری فکر سے تو نہیں، ہماری اخلاقیات سے تعلق رکھیں.
بہت ساری ایسی آیات ہیں جو فضائل اہل بیت اطہار اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ولایت سے تعلق ہیں. تو دیکھیں جو فقہ ہے وہ تو ہمارے احاطے سے باہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو تمام فقہی روایات کو دیکھنا پڑے گا. ہم احل اللہ البیع سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں. احل اللہ البیع قرآن کی آیت لے کر آ جائیں نہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا اس کی ایگزیپشنز آئی ہے, کیا کیا جو کوئی استثناءات آئے ہیں, یہ ساری چیز کو عمل سے ریلیٹ ہے. اچھا, جو جنت جہنم کی اخبار ہیں, جنت میں ایسا ہوگا, جہاں مثال کے طور پر جنت میں جو کوئی نہریں ہوں گی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ جو تفصیلات آئی ہے صحیح ہے. اس میں ہماری پرابلم کہاں پہ آئے گی؟ صحیح ہے, جتنا ظاہر میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اب اگر اس کی ڈیپتھ میں ایک چیز دیکھیں, توجہ کریں, ایک تو ہم نے فقہ بنا دی, ایک ہم نے کیا بنا دیا؟ فقہ. فقہ کے علاوہ خدا, رسول, انبیاء, امامت, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک آیات متشابہ نہیں ہیں. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. ہم ان آیات کے ظاہر کو لے سکتے ہیں. مثال کو خدا کہتے ہیں کہ ہم نے جو کو اپنے منتخب بندوں کو چنا انبیاء کے عنوان سے. خوب صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, کوئی یعنی اس کے ظاہر میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. یا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ قرآن میں ایک سے دو خدا کو رد کیا, ایک سے زیادہ خداؤں کے لیے قرآن آیت لے کر آیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور کوئی اس میں مشکل نہیں, اعتقادات کے برخلاف نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علیم بکل شیء. وہ مشکل نہیں ہے. یہاں پر انبیاء سے متعلق اخبار ہے, امامت کے بارے میں حضرت ابراہیم کی آیت ہے, اب یہ مشکل نہیں ہے. فقہ کے اگینسٹ میں جو باقی تقریباً چیزیں ہیں یا توحید سے ریلیٹڈ ہیں کہ اس میں ہمارے اعتقادات کے مطابق, اور بعض اوقات توجہ کریں انشاءاللہ آئیں گی کہ بعض اوقات آیت, جیسے مثال دوں میں آپ کو, عصا آدم ربہ, عصا آدم ربہ, کہ خود حضرت آدم نے اپنے رب کی عصیان کیا. اب اس کا ظاہر اگر ہم لیتے ہیں تو عقل کے برخلاف ہے. انشاءاللہ اس کی ہم نیکسٹ کسی کلاس میں تفسیر کے لیے ہم بیان کریں گے. عصا آدم ربہ, کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی عصیان کیا, معصیت کی, نعوذ باللہ من ذالک. یا بہت ساری ایسی آیات کہ اگر ہم اس کے ظاہر کو لیتے ہیں تو نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے. اور نبی کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ نبی معصوم ہونا چاہیے, وہ اللہ کون اس کی اتباع کرے گا, کون اس کو فالو کرے گا. لہذا اب یہاں پر چونکہ ایک عقلی قانون کے برخلاف ہے, لہذا ہم اس کے ظاہر کو نہیں لے سکتے, اس کے ظاہر کو نہیں لے سکتے. یا مثال کے طور پر استوى الرحمن علی العرش, استوى الرحمن علی العرش, کہ خدا رحمان یعنی خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا, خدا نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے, کوئی بادشاہ ہے وہ نہیں. چونکہ ہم عقلی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہو سکتا, ورنہ لمیٹڈ ہونا لازم آئے گا, خدا کا محدود ہونا لازم آئے گا, خدا کا نقص اور عیب ہونا لازم آئے گا, جبکہ دوسری قرآن کی آیات جو کوئی اس کو ڈینائی کرتی ہے. لہٰذا ہم یہاں پر کہیں گے استوا کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ جس طریقے سے بادشاہ کے اختیار میں ساری مملکت ہوتی ہے, ساری قدرت اور طاقت ہوتی ہے, اس کا حکم چلتا ہے, خداوند متعال بھی جو کو اسی طریقے سے احکامات جاری کرتا ہے. کیونکہ قرآن کی دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے, لیس کمثلہ شیء, وہ کسی کی مانند نہیں ہے. اگر وہ جسم رکھتا تو ہماری طرح ہو جاتا, ہماری طرح ہو جاتا وہ. بس توجہ کیا آپ نے. لیکن
بس اب یہاں پر توجہ کریں، یہ ساری اعتقادات سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ہم جو ہم دیکھیں گے اگر کسی حکم عقلی یا حکم یا حتی روایات بھی دیکھیں گے، روایات اور عقل کے برخلاف اگر کوئی آیت ہوئی تو ہم اس پہ تعویل کریں گے، اس کی ہم جو کہ وہ توجیہ کریں گے. یہ کرنا پڑے گا، ورنہ خدا کو صرف حضرت آدم کی معصیت کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی معصیت کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت خدا کو جسم دار بنانا پڑ جائے گا اگر ہم نے ظاہر قرآن کو لے لیا تو. لہٰذا ظاہر قرآن سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن ان چیزوں میں ہم اپنے اعتقادات کو عام طور پر جو کہ وہ روایتوں سے، علماء کی گفتگو سے، تو یہ ہمارے لیے جب ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات بہت سارے مومنین آتے ہیں، مولانا یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صحیح ہے، یہ آیت جو ان کو ذہن میں جو ڈاؤٹ آ رہا ہے بالکل صحیح ڈاؤٹ آ رہا ہے. تو اس آیت کو اگر ہم لیکن اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آیت کا ظاہر اگر عقل کے برخلاف ہو تو پھر وہاں پر آ کر جو اس کی تعویل کرنی پڑے گی، توجیہ کرنی پڑے گی، اس کی جو کہ وہ خلاف ظاہر معنی لینا پڑے گا، خلاف ظاہر معنی لینا پڑے گا. لیکن یہ سب کچھ آپ کے عمل سے ریلیٹڈ نہیں ہے. حضرت آدم، حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت یوسف کے واقعات، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام وعلیہ، ان سب کے واقعات جو وہ اگر ہمارے فقہ سے تعلق ہے وہ ہم کو ساری 55,000 روایات دیکھنی پڑے گی. اگر ہمارے عمل سے، اگر ہمارے اعتقادات سے تعلق ہے، ہم اپنی اعتقادات کو دیکھیں گے کہ ہمارے علماء نے جن اعتقادات کو جمع کیا اس کے ساتھ میچ کریں گے کہ مثال پر نبی معصوم ہونا چاہیے، اگر یہ آیت نبی کی عصمت کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی جو تعویل دیکھنی پڑے گی کہ اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے. لیکن بہت ساری اور باتیں کہ جو ممکن ہے. اب مثال توکل، خدا کے اوپر بھروسہ کریں. اب خدا پر بھروسہ کریں نا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں، کیا کریں؟ خدا پر بھروسہ ہے نا، کام کاج سب کچھ چھوڑ دیں؟ نہیں، اس میں بھی ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جا کر گفتگو کرنی پڑے گی. تو یہ ہماری تھوڑی بہت پریکٹیکل چیزوں سے تعلق ہو جائے گی. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، کچھ چیزیں فقط نیوز ہے، اخبار ہے کہ خدا نے جو وہ جنت بنائی، جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں، جہنم میں کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے. خوب حقیقت کیا ہے نہیں معلوم ہے. خوب قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں. اب کیا یہی نہریں ہیں؟ ظاہر تو یہی کہ نہیں یہی نہریں ہیں. روایتوں نے آ کر کوئی تشریح نہیں کی. خوب اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہمارے عمل، ہمارے عقیدے، ہمارے اعتقادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کا ظاہری معنی کریں گے نہریں بہہ رہے ہیں. اب توجہ کریں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب فقہ کے علاوہ جو پورا پورشن ہے، اور اعتقادات، توحید، رسالہ، اصول دین کو بھی نکال لیں، اس کے علاوہ جو باقی پورشن ہے اس میں ہم نے اگر کوئی خلاف ظاہر بات کہی اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تفسیر بالرائے ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، جہنم ٹھکانہ بن جائے گا. لہذا منبر پہ جب ہم کسی آیت کو بیان کریں تو دیکھیں کہ یہ آیت کا معنی کس بنا پر کر رہے ہیں. آیا اس کا ظاہر ہے، امام معصوم نے یہ معنی کیا ہے، عقل یہ معنی کی طرف نشاندہی کرتی ہے، یا کوئی اور آیت آ کر جو اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ان تینوں کی مثال انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر اگر قرآن کے ظاہر کے مطابق بھی اگر نہ ہو اور نہ کوئی عقلی دلیل ہو، نہ روایت ہو، اور نہ ہی جو کہ وہ قرآن کی کوئی آیت اس کی تفسیر کر رہی ہو، تو اس صورت میں جو کہ اگر ہم نے قرآن کی ایک ایسی تفسیر کی جو ان تینوں کے ساتھ سے استفادہ نہ ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، تفسیر بھی رائے ہو جائے گا، اور یہ حرام ہو جائے گا. خوب اب جو کہ ہفتے میں ایک ہی گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑی اجازت ہو تو ہم جو کہ تھوڑا اور جو کہ وہ گفتگو کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ بہرحال آپ لوگوں کے پاس پورا ہفتہ ہے کہ اس پہ بہرحال کام کریں. اگر ہم بہت ہی مختصر اگر گفتگو کی تو قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. خوب آخری ایک ڈاؤٹ اور ایک شبہ. کہ شبہ اور ڈاؤٹ ڈالنے والا یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. یہ انتہائی اہم ترین آیت ہے، اور یہ آیت جو تفسیر کی ہم نے 3 قول بیان کیے
یہ آیت بہترین بیان کرتی ہے، واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کل قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ آیت منع کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ آیت منع کرتی ہے۔ بلکہ الامر بین الامرین ہے، آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم۔ اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ هو الذي انزل، وہ خدا کی جس نے تم پر نازل کیا کتاب کو، قرآن مجید کو، کہ جس کتاب میں آیات محکم بھی ہیں، اس کی تشریح ادھار ہے، اس کی تشریح بعد میں آئے گی، آیات محکم بھی ہیں اور آیات متشابہ بھی ہیں۔ اور جو محکم ہے ہن ام الکتاب، انشاءاللہ جب اس کی تفسیر کریں گے تو وہاں پر بحث کریں گے، لیکن آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کہ جو اس قرآن کی اساس ہے، بنیاد ہے، محکم آیتیں، وہ اخر متشابہات، اور اس کے مقابلے میں متشابہات آیت ہے۔ اب یہاں پر مجبوری ہے کہ میں تھوڑا سا محکم اور متشابہ کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ چلیں پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں میل ہے، وہ لوگ آیات متشابہ پر عمل کرتے ہیں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور اپنی طرف سے تعویل کرتے ہیں، جبکہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جبکہ ان آیات متشابہ کی تعویل سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، صرف اللہ واقف ہے اور راسخون فی العلم واقف ہے، راسخون فی العلم واقف ہے۔ بس یہاں پر کیا آیا کہ قرآن میں دو ٹائپس کی آیت ہے، آیات محکم اور آیات متشابہ۔ کوئی آ کر کہے کہ ظہور قرآن کو لینا آیات متشابہ ہے تو ہمارے لیے قرآن ختم ہو گیا، لیکن قرآن کا ظاہر متشابہ نہیں ہے، کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم چلیں جو وہ اس کو یہیں تک ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ محکم کی ڈیفینیشن کیا ہے، متشابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کیا اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔